إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ، سردار بطحا، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین، سید الانبیاء، صاحب حوض کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے انتہا درود و سلام نازل ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری شریعت دے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی کلام مقدس کی سورہ احزاب کی بڑی ہی بہترین آیتوں میں کا ایک ٹکڑا یا چند رموز آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر خواتین اسلام کا کردار، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھیں، اور ان میں سے ایک بڑی ہی نرالی خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، اور چند چیدہ کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر جن لوگوں کا، جن خاتون کا تذکرہ کیا ہے، میں نے ان حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں، اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو میں اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں پیش کیے دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کردار اصل میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بڑی ہی اہم پہلو ہے کردار، لیکن کردار آئے کہاں سے؟ کیا کوئی پھل ہے
کھا لے تو وہ کردار نکھر کے سامنے آ جائے؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں۔ اچھا، کیا کردار کے تعلق سے کوئی یونیفارم ہے جو آدمی پہن لے تو ماشاءاللہ بڑے اخلاق مند کردار کا مالک بن جائے؟ تو اس کا بھی جواب ہوگا نہیں۔ اچھا، کیا کوئی بہترین کھانا ہے جو آدمی کھا لے تو اس کے کردار نکھر کے آ جائے؟ نہیں۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب کیا ہے؟ نہیں میں ہے، نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ کردار کو اگر بنانا ہے یا کردار کو اگر سنوارنا ہے تو کردار والوں اور کردار والیوں کی صفت سے متصف ہونا پڑے گا۔ سمجھ رہے نا؟ کردار والوں یا کردار والیوں کی صفت سے متصف ہونا پڑے گا، ورنہ آپ چاہیں کہ کسی کو دیکھ کر لباس پہن لیں، کسی کو دیکھ کر کے آپ بڑے جبہ کبا پہن لیں، کسی کو دیکھ کر آپ بڑی ٹوپی پہن لیں، کسی کو دیکھ کر کچھ اور کرنے لگیں، تو میرے بھائیوں وہ جوہر اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر مسلم خواتین ان کردار کو آخر حاصل کریں کہاں سے؟ وقت کا بہت اہم تقاضا ہے، کیونکہ کردار ہی سے انسان پہچانے جاتے ہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے خواتین کا چرچا اور اس کی کہانی کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آئیے اسی سلسلہ کے کچھ کڑی ہم ایک ایسے خاتون جو امہات المؤمنین کہا گیا ہے، تمام مومنوں کی ماں، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کچھ چرچے اور ان کے کردار کے کچھ ہم کہانی سن لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس روئے زمین پر کسی فرد بشر، کسی انسان کا اگر چرچا کیا ہے یا جن کی اچھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی مقبولیت سے نوازا ہے تو وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی، بارہا لوگ، ہم اور آپ مجلس میں، تقریرات میں، وعظ کے اندر، جمعہ کی خطبات کے اندر لوگ سنتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف نہیں جانا ہے، جانا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف۔ انہی کی بیٹی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ وہ اپنی آنکھ کھولی ہیں کس میں؟ نعمت اسلام میں، نعمت اسلام میں اپنی آنکھ کھولی ہیں وہ۔ جی، اور وہ ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے پورے دنیا کے، پورے کائنات کے ایک ایسے سردار اور ایک ایسے نبی کے ساتھ جن کا نکاح ہوا، جن کو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت 500 درہم کے عوض میں نکاح ہو گیا۔ جی، 500 درہم کے عوض میں نکاح ہو گیا، اور
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ شخصیات میں سے ہیں اور وہ کردار نبھانے والیوں میں سے ہیں جن کے پاس الحمدللہ علم کے بہت سارے خزانے بھی تھے، علم کے بہت سارے خزانے تھے۔ تو کردار کو نکھارنا ہے، کردار کو بنانا ہے تو علم کی روشنی میں۔ جب تک علم نہیں ہے بغیر علم کی خوبصورتی آ سکتی ہے، خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ پرابلم تو وہیں پر ہو جا رہا نا جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آ جاتے ہیں، اور ان کا نکاح کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو آج اکثر مسلمان خواتین اور مرد جن پیچیدگیوں میں اور جن بدعقیدگیوں میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی آپ پوچھئے، شادی کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو یا کسی بھی رشتہ دار میں جب شادی ہونے لگتی ہے تو پوچھنے لگتے ہیں کون سا دن اچھا رہے گا مولوی صاحب جی، کون سا مہینہ اچھا رہے گا؟ کیا مہینہ مولوی صاحب نے بنایا ہے؟ ہاں؟ کیا دن مہینہ سال مولوی صاحب نے بنایا ہے؟ مولوی صاحب کے پاس دال نہیں گلی تو دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں جی۔ ایسے سوالات میرے بھائیو آئیے، اور ہماری خواتین بھی اس بات کو نوٹ کریں۔ ایک زمانہ ایسا تھا اس روئے زمین کے اندر، یا عرب کے سرزمین میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ طاعون کہتے ایک بیماری، اس زمانے میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور وہ مہینہ شوال کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ؟ شوال کا مہینہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوتا ہے، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں۔ جب شادی ہو کے رخصت ہو کے جاتی ہے تو وہ بھی مہینہ شوال کا ہی۔ اور اس مہینے کو انتخاب کرنے کے بعد عرب کے سرزمین میں جو بھی بدعقیدگی پھیلی ہوئی تھی، اس نکاح سے اور اس رخصتی کے بعد ہمیشہ کے لیے اس بدعت کی کا اور اس بدعقیدگی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ہم اپنے گھروں میں وہ چیز پیدا کریں، اپنے ماحول کے اندر وہ چیز پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں بلکہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون میں سے ہیں، وہ کردار نبھانے والی میں سے ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث لائے ہوئے ہیں۔ جنگ احد کا میدان کارزار گرم ہے، اللہ اکبر، گرم ہے، حق اور باطل کا معرکہ ہے، گرما گرمی کا ماحول ہے، لوگ لڑ رہے ہیں حق کو بلند کرنے کے واسطے، حق کی صداقت اور اس کی وجاہت کے واسطے لڑ رہے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اس میدان کارزار میں مشک میں پانی بھر بھر کر زخمیوں کو، جو بیچارے مار لگ کر گر جا رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں میدان میں، ایسے لوگوں کے پاس جا جا کر کے پانی پلا رہے، پانی پلا رہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے حالات کو دیکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور ہماری خواتین، دیکھو کہ وہ خاتون ہیں جو میدان گرم ہے، میدان گرم رہنے کے باوجود کتنے سارے ملنے جلنے والے لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اور ایسی حالات میں کمر کس کر کے میدان کارزار میں ایسے زخمیوں کو پانی پلا رہے اور اپنے کردار کو بلند کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے نہیں جاؤ، آج کل کی خاتون کیسے ہیں، باہر اگر کچھ ہو رہا نہیں جاؤ جی، دروازہ بند کرو، تم کہہ کے باہر جانا،
میرے بھائیو، ہماری خواتین، ہمارے اسلاف کے خواتین وہ کردار نبھائے ہیں جو بسا اوقات کوئی مرد نہیں نبھا سکتے ہیں، ویسے کردار ہمارے اسلاف کے خواتین نے نبھائے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری اور ایسی کنواری بیوی ہیں، اللہ اکبر، وہی ایک خاتون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویوں میں سے یہی ایک خاتون ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کنواری شادی کی، بقیہ سب مطلقہ بیوہ اور مختلف قسم کی حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہوئی تھی۔ ایک ہی واحد عورت ہیں، واحد خاتون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنواری تھی، بقیہ سب کے سب مطلقہ یا بیوہ تھیں جو آپ کے نکاح میں، آپ کے عقد میں آئی ہوئی تھی۔ بڑے ہی علم والے، بڑے ہی گہرا سوچ والی، بڑے ہی سمجھدار، بڑے ہی ذہین اور فطین، اللہ اکبر، بڑے ہی ہوشیاری سے کام لینے والی، بے ساختہ جواب دینے والی اور برجستہ جواب دینے والی، ایسے خاتون کہاں ملیں گے آج کل؟ خال خال ملیں گے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، توجہ سے سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دیکھیے ہماری خاتون ایسی ہونی چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ گڑیوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نا، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے گڑیوں سے کھیلتے رہتے گھر میں، جی، تو گڑیوں سے کھیل رہے تھے۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، گڑیوں سے کھیلتے ہوئے، اس میں دیکھے کہ مختلف قسم کی گڑیاں ہیں، اس میں سے ایک گھوڑا بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایک گھوڑا ہے، اور گھوڑے کے دائیں اور بائیں پر ہیں۔ کیا ہیں؟ پر ہیں، دائیں اور بائیں پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آئے، تشریف لائے تو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ سب کیا ہے؟ عائشہ یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ سب گڑیاں ہیں۔ اور کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا گھوڑے کا بھی پر ہوا کرتا ہے؟ کیا گھوڑے کا بھی پر ہوا کرتا ہے؟ جی، کیا جواب دیا معلوم ہے؟ آج ہمارے خواتین اگر ہوتی تھی تو کیا جواب دیتی معلوم؟ گھوڑے کا پر نہیں ہوتا تو کیا تمہارا پر ہوتا؟ کیا جواب دیتے معلوم ہے؟ گھوڑے کا پر نہیں تو کیا تمہارا پر ہوتا؟ نہیں، علم والے جواب دینے کی صلاحیت اور حکمت کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ بیٹی بڑے پیاری، بڑی دلاری، بڑے نیک، بڑے حسین اور بڑے فطین، بڑے ذہین والی تھی۔ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑے کا بھی تو پر تھے نا۔ کیا جواب دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کا تو پر تھے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا، بے ساختہ تو مسکرا دیے، بے ساختہ جب یہ جواب سنا تو مسکرا دیے۔ میرے بھائیوں، تو یہ صلاحیت اور یہ حکمت کب آ سکتی ہے خواتین میں؟ جب اس کے اندر علم ہو، حکمت ہو، صبر ہو اور سامنے والے کو قدر کرنے کی صلاحیت ہو۔ ورنہ جیسے سوال کیے تھے اس کا جواب الٹے میں دے سکتے تھے، لیکن نہیں، دین کا جواب الحمدللہ دین کی روشنی میں دیا۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ جواب دینے والی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ صلاحیت اور ہمارے گھروں کے اندر ایسے مل جل کر کے اور دینی معلومات کو سامنے لا کر کے اگر اسی طریقے سے حکمت اور صبر سے اگر سوال کا جواب دینے لگے تو گھروں میں الحمدللہ تابناکی آ جائے گی۔ اور یہی نہیں، حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ فصیح اللسان
میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اتنے زبان کی فصیح بات کرنے کا انداز، ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ فصیح اللسان کسی کو نہیں پایا، بڑے ہی بہترین انداز۔ آج میرے بھائی فصیح اللسان کہاں ہے؟ فساد اللسان ہے۔ کیا ہے؟ فساد اللسان۔ شوہر ایک بولے تو ادھر 4 آتے، اگر شوہر نے 4 بول دیے ہاں تب تو ادھر 1000 آ جاتے۔ اسی لیے فساد ہو رہا ہے۔ میاں بیوی میں دیکھو، ادھر بج رہے ہیں ادھر بج رہے ہیں، اینٹ سیٹ بجتے ہیں، ادھر کے دروازے میں آواز آ رہی تو ادھر کی کھٹ کھٹ، ادھر کی نٹ کھٹ، یہی سب زندگی۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، کردار پیدا کرو، کردار پیدا کرو اپنے اندر۔ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی امام ترمذی کی؟ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اسی طریقے کے جملہ۔ میرے بھائیو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بڑی بہترین اور بڑا ہی سنہرا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اس میں بڑی ساری عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھیں اور ان کے گھر میں صرف ایک روٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے کھانے کی چیزوں میں سے۔ اللہ اکبر! کتنے ہیں؟ ایک روٹی، صرف ایک روٹی، صرف ایک روٹی ہے اور کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے اس روٹی کے سوا۔ خادمہ تھی، آواز دینے والی نے آواز دیا، ایک مسکین خاتون آ گئی، مسکین خاتون، غریب خاتون جن کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، آ کر کے سوال کر دیا کہ مجھے کچھ کھلا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ خادمہ سے کہا جاؤ اس عورت کو، اس مسکین خاتون کو وہ روٹی کھلا دو۔ جواب دیتی ہیں خادمہ کہ ام المؤمنین آپ روزے سے ہیں اور شام کے وقت آپ کے لیے افطار کا اس کے سوا دوسرا کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کیا کہا؟ شام کے وقت آپ کے افطاری کے لیے اس روٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا اللہ مالک ہے اس کو کھلا دو۔ کیا کہا؟ اللہ مالک ہے اس کو کھلا دو، دے دو اس کو۔ دے دیے۔ میرے بھائیوں خاتون ایسی کردار والی ہونی چاہیے، ایسی کردار والی ہونی چاہیے کہ خود روزے سے ہیں، شام کے وقت کا کوئی ایڈریس کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن اپنے سے زیادہ ترجیح ایک مسکین خاتون کو دے رہی ہیں۔ اگر آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خواتین میں اگر یہ صفت، یہ کردار اگر آ جائے تو الحمدللہ۔ شام کے وقت کیا ہوا؟ شام کے وقت کسی نے بکری کا گوشت بھیجا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ آنے کے بعد خادمہ کو بلا کر ادھر آؤ، کہا یہ لو کھا لو، تمہاری روٹی سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ جو روٹی مسکین کو دیا تھا نا، اور دینے کے وقت سوال کیا تھا، کہا وہ روٹی تمہارے اس سے بہتر ہے، لو کھا لو۔ پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری خاتون میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں کے خاتون کے اندر اگر یہ سب صفتیں پائی جائیں اور ان کردار میں الحمدللہ اگر متصف ہو جائیں تو وہ گھر بھی ماشاءاللہ ایک بارونق بن جائے گا۔ وہ گھر نہیں، ایک کتاب و سنت کا محور اور مرکز بھی بنے گا الحمدللہ۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیز میں آج ہمارے خاتون کے اندر آپ دیکھنے کو ملتا ہے، اگر کوئی چیز کی تھوڑی سی کمی ہو گئی تو دیکھو شوہر کو بجا کے رکھ دیتے۔ یہ نہیں کہا مسکین جب آئی تھی، یہ نہیں کہا ایک ہی روٹی ہے کیا کریں، لاتے نہیں ہے، نہیں گھر میں، کہاں سے لانا کہاں سے دینا، نہیں، توکلت علی اللہ کے ساتھ وہ ایک روٹی اس مسکین کو کھلا دیے۔ روزے سے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم خواتین کو اور مردوں کو بھی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ
بیچ بیچ میں گاہے بگاہے روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام سنتوں کو آج لوگ چھوڑ دینے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. بھائی ہفتے میں 2 روزے ہیں، مہینے میں 3 روزے ہیں، اور دیگر ایام اور مہینے کے اعتبار سے کئی سارے روزے ہیں. تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزے کے حالت میں تھی اور 1 روٹی اس مسکین کو کھلا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ دے دیتا. آئیے اور ایک چیز دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ان کا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے. 1 لاکھ درہم، کتنا؟ 1 لاکھ درہم ان کے پاس بھیجے. یہاں پر دیکھیے فیاضی کا معاملہ کتنا زبردست ہے. فیاضی کا معاملہ دیکھیے کتنا زبردست ہے. سخاوت کا معاملہ، اللہ اکبر. 1 لاکھ درہم ان کے بھانجے نے بھیجائے. اسی دن، جس دن بھیجائے اسی دن سب کے سب راہ خدا میں اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا، تقسیم کر دیا. خادمہ ام ذر، وہ حضرت ام ذر وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگے کہ ام المؤمنین آپ تو روزے سے تھے، شام کے وقت کے لیے تھوڑا بہت کچھ رکھ لیتے، کچھ گوشت وغیرہ منگا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کیا جواب دیا پتا ہے؟ تم نے تو پہلے تو کچھ توجہ نہیں دلایا نا. میرے بھائیوں، آج کے اگر خواتین یا آج کے اگر بھائی، آج کے اگر مسلمان اگر اتنے سارے تعداد میں رقم پا جائے، رقم مل جائے، تو اس کو وہیں پر پوٹلا بنا دیں گے، باندھ دیں گے. لیکن گھر میں دیکھیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. لیکن یاد رکھیے کردار کے کتنے بلند پائے کے ہستی تھی، سب کے سب اللہ رب العالمین کے راستے میں تقسیم کر دیے، کچھ نہیں رکھے. تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے خواتین بھی اگر ایسی ہستیوں سے اور ان صفات سے اگر متصف ہونے لگے تو صبر، کردار اور میاں بیوی کے اندر جو اہمیت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں الحمدللہ ان کے پاس آ جائیں گی، ساری چیزیں آ جائیں گی. لیکن یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ میں نے پہلے کہا تھا، کیا یہ کوئی یونیفارم ہے جو پہننے کے بعد آ جائے؟ کیا یہ کوئی مشروبات ہے جو پینے کے بعد آ جائے؟ یا کیا یہ کوئی کھانا ہے جو کھانے کے بعد وہ چیز آ جائے؟ یہ چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو صحابہ، صحابیات کے ان تاریخی ادوار کو پلٹنا پڑے گا، ان تاریخی چیزوں کی طرف آپ کو اپنی نظر اٹھانی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا تب. اور نہ میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں جس طریقے سے جنگل راج ہے، ہمارے گھروں میں بھی جنگل راج شروع ہو گئے. گھروں میں بھی شوہر کی عزت نہیں. کیوں عزت نہیں ہے؟ شوہر بھی بے علم ہے، ادھر بیوی کو دیکھا جائے تو بیوی بھی بے علم ہے. دونوں کے اندر پٹری نہیں کھاتی، اخلاق اور کردار کے اندر کہیں پر میچ نہیں ہوتا. لوگ سمجھاتے ہیں، سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ دونوں کے اندر جہالت ہے. اس لیے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو بھی چاہیے کہ ایسی صورت میں علم کی طرف آؤ، اپنے آپ کو علم سے منور کرو. جب تک علم نہیں آئے گی، یاد رکھنا میرے بھائیوں، تم کچھ بھی کرو، تم عقیدے کے اندر بھی مضبوط نہیں رہ سکتے، تم عمل کے اندر مضبوط نہیں رہ سکتے، تم اپنے باتوں میں، وعدے میں پختگی نہیں رکھ سکتے، تمہارے کردار میں الحمدللہ اخلاق میں مضبوطی نہیں لا سکتے. کیوں؟ تمہارے اندر کا جو ڈیٹا ہے وہ لوز ہے، اوپر سے کتنا بھی ٹپ ٹاپ کرو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو کردار تھے، آج مسلمان خواتین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مسلمان بہنوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مسلمان بہنوں کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. سوچئے ذرا، صرف ایک روٹی روزے سے ہیں، اللہ کے راستے مسکین کو کھلا رہے ہیں. میرے بھائیو، آج ہمارے گھر میں ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی شوہر کو رات کا جینا مشکل، صبح کا اٹھنا مشکل، بیچارے مہینہ بھر مسجد میں نہیں آ سکتے، صرف اور صرف بیوی اور بچوں کو کھلانے، پالنے اور پوسنے کی وجہ سے چین سکون سب غارت ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کوستے رہتے ہیں. میرے بھائیوں،
اور میری بہنیں آؤ ان چیزوں کی طرف کھل کر کے ابھر کے آؤ، کیونکہ ہمارا دستور وہ نہیں ہے، ہمارا منہج وہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے منہج کو اور ہمارے کردار کو بلند کرنا ہے تو قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، صحابیات کے جو کردار ہیں ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا، کتنا بڑا الزام لگایا تھا، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر پورا فیصلہ ہی نازل فرما دیا، ایسا نہیں کہ ادھر بھاگو ادھر بھاگو، کسی نے کچھ کہہ دیا اس کے پاس چلو، جا کے وہاں پوچھیں گے ہمارے بارے میں کیا ہے، کسی بابا کے پاس جائیں گے ہمارے بارے میں کیا ہے، ہاتھ کے لکیروں کو دکھاؤ، سر کے لکیروں کو دکھاؤ، کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، ایسے پیچیدگیوں سے آپ کو بچنا ہے، میرے بھائیوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایسی خاتون تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک وصیت کی تھی کہ میرا جب انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو مجھے بقیع غرقد، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، کہ مجھے وہاں دفن کر دینا۔ لہذا اس مناسبت سے اور ان تمام چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کو اسی بقیع غرقد میں دفن کیا گیا، اور ایک ایسے صحابی نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، ایک ایسے صحابی جو تمام صحابہ سے حدیثوں میں، حدیث کے معاملے میں حافظ الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی۔ میرے بھائیوں، اور ایک بات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عمر ملی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عمر ملی ہوئی تھی 63 ایئر، سیم وہی ایج میں، وہی عمر میں زندگی پا کر اور اللہ رب العالمین کے پیارے ہو جاتے ہیں، تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے۔ پتہ آپ کو، بڑے بڑے اجلاء صحابہ، صحابہ کرام آتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے، میراث کے مسائل، اور بڑے ہی الحمدللہ فقہ کے بڑے ہی ماہر شخصیات میں سے تھیں، بڑے بڑے صحابہ آ کر کے پوچھتے تھے مسائل کو۔ آج ہمارے گھروں میں ہے مسائل؟ میرے بھائیوں، دنیا کے کتنے قسم کی بے بنیاد فضائل کو بیان کر کے اور لوگوں کو جو ہے فضول میں پھنسا دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے فضولیات میں لے جا کر کے اس کو تباہ اور برباد کر دے رہے ہیں۔ تو آئیے ایسے صحابیات یا اسی طریقے سے ایسی ازواج مطہرات کے واقعات کو جب آپ پڑھیں گے اور معلوم کریں گے تو ہمارے خواتین کے اندر وہ نکھار پیدا ہوں گی اور ویسے صفت میں متصف ہونے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا ایک خاتون ایسی ہے جنہوں نے اپنے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ کر کے اپنا مسئلہ آسمان سے نازل کروا لیا تھا۔ پتہ آپ کو ایسے خاتون کہاں ملیں گے آپ کو؟ قرآن میں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، پتہ آپ کو؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، جی، جن کا شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ ہوتے، ایک طرف جو ہے صحابیات میں سے ہیں، دوسرے طرف صحابہ میں سے ہیں۔ چھوٹی سی بات میں جب آدمی عمر دراز ہو جاتے ہیں، عمر 50 سال 55 سال 60 سال چلے جاتے ہیں، 55 کے بعد بچپن، پھر کہتے ہیں نا 55 کے بعد پھر سے بچپن۔ میرے بھائیوں، تو ویسی ہوا تھا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، عمر زیادہ ہو جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی بات میں تیزی، چڑچڑاپن، تو اسی درمیان میں انہوں نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہ تو جو ہے میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، انت کا ظہری امی، اس طریقے سے کہا تھا، اور اس کے بعد دونوں کے اندر جدائی ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس وقت کوئی ایسے مسئلہ نہیں آیا تھا حکم بن کر کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فائنل کر دے۔ پریشان، بیوی بھی پریشان، میاں بیوی بڑے محبت سے رہا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیوں جب ایسی نوبت آ گئی، پریشان حالیں، شوہر ادھر بیوی ادھر، کریں تو کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھنے لگے،
اللہ کے نبی کوئی مسئلہ بتائیے، میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا ہے، میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا، اللہ کے نبی کوئی مسئلہ بتائیے، آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ آپ بتائیے کوئی مسئلہ۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی خاتون ہے میاں بیوی میں جب کچھ ہو جائے تو مولوی صاحب کے پاس آ کے کہے مولوی صاحب ذرا کوئی مسئلہ بتاؤ جی، ذرا کوئی مسئلہ بتاؤ، ہمارا شوہر ایسا ہو گیا؟ کیا کرتے؟ بھائی کو، باپ کو، رشتہ داروں کو فون کر کے ذرا آؤ جی، اس کے پیٹ پھوڑو پہلے، اس بیوقوف کے پیٹ پھوڑو پہلے، میرے کو ایسا ایسا کیا۔ نہیں، اس سے زیادہ دونوں چاروں مل کر کے پولیس اسٹیشن میں جا کے برقع پہن کے بیٹھ جاتے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ وہ عورت جب ایسا معاملہ ہوا تو کیا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی فیصلہ دیجئے، کوئی عدالت میں آپ فیصلہ سنائیے۔ کیا فیصلہ سنا؟ ابھی کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں۔ دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کو نازل فرما دیا۔ پتہ آپ کو؟ اسی لیے سورہ مجادلہ کو اس لیے مجادلہ کہا، وہ لڑ رہی تھی۔ مجادلہ کے مطلب ہوتا ہے لڑائی، لڑ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی کوئی مسئلہ سنائیے آپ، میرا شوہر دور ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایسی عورت کہاں ہے جی؟ ایسی عورت کہاں ملے گی آپ کو؟ ایسے کردار اور ایسے برانڈڈ عورت کہاں ملے گی آپ کو، جس کا شوہر تھوڑی سی باتوں سے دور ہو جائے تو بیوی بے چین ہو جائے، مچھلیوں کی جیسے تڑپنے لگے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خلاصہ کلام یہ ہے، کہانی اور داستان بہت لمبی ہے، لیکن آئیے جب یہ پوری چیز نازل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا، تب بڑے خوش خوش اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ شوہر بیچارہ گھر میں بے چین بیٹھا ہوا ہے، یہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوا، کچھ خیر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے؟ کیا کہا؟ ادھر کا معاملہ ہے یا ادھر کا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ادھر رکھا ہے، پار کر دیا ہمارا کٹنگ۔ تب جا کے کہا نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بات کو سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ اکبر، فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ شکایت کس سے کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی تھی۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے، آپ کی شکایت اس کے پاس، اس کی شکایت اس کے پاس، مولوی صاحب کی شکایت اس کے پاس، جتنے مسلی وتنے متولی وتنے سب فیصلے کرنے والے۔ ایسے نہیں، اللہ رب العالمین سے شکایت کیا، اللہ کی قسم ہے، اللہ سے شکایت کی، اے اللہ ایسا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی شکایت کو سنا، اور سننے کے بعد کیا ہو پتا ہے؟ فیصلہ نازل فرما دیا۔ لیکن کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس صرف 2-3 منٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو فیصلہ تو ہو گیا، لیکن تمہارے شوہر نے تھوڑا گڑبڑ کیا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی پنشمنٹ تو ملنا ضروری ہے۔ کیا کہا؟ اچھا جاؤ اور کہو ایک غلام آزاد کر دو۔ کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کر دو۔ کہا اللہ کے نبی کہاں لگا لیے جی، ایک تو بوڑھے ہو گئے ہیں، کھوسٹ ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ ہی ہیں وہ سب سے غریب آدمی ہیں، وہ کہاں سے کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، کہا کہ جاؤ 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھو۔ کہا اللہ کے نبی وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے، ان کے پاس کچھ طاقت وقت جو فل عمر پہنچ گئے، وہ 2 مہینے کا روزہ کہاں سے رکھ سکتا ہے؟ بیوی ڈیفنس کر رہی ہے کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر، کیسے خاتون ہے جی، دیکھو کیسے خاتون ہے جی۔ آج کہ خاتون اگر ویسے مل جائے، ویسا ہونے لگے تو اللہ اکبر کیا بات ہے۔ اس کے بعد پھر کہا ٹھیک ہے، جب 2 مہینے کا روزہ مسلسل 60 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ کیا کرو، 60 مسکین کو کھانا کھلا دو، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا اللہ کی نبی کہاں ہو سکتا، ہمارے پاس وہ سب نہیں کچھ کھلانے کے لیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں تھیں، بارے شتر کہتے ہیں، کچھ کھجوریں، جاؤ 60 مسکینوں میں ایک کھجور کو تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، فیصلہ ختم۔ یہاں سے لے کے وہاں تک، کوٹ کچہری تک نہیں، شکایت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ ختم۔ تو ایسے کردار اور ایسے اخلاق والی اگر بہنیں، عورتیں اور خواتین اپنا رشتہ قرآن سے، نبی کی تعلیمات سے اگر کرنے لگیں تو میرے بھائیوں بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے گھر میں صبح سے شام تک انہی چیزوں کا تذکرہ اگر ہونے لگے تو ماشاءاللہ ہر گھر سے بہترین آواز آئے گی، بہترین صدا اور ندائیں آئیں گی ماشاءاللہ۔ ان چیزوں سے دور رہنے کی وجہ سے آج ہمارے ماحول کا جو کردار ہے بڑا پراگندہ ہو گیا، پارا پارا ہو گیا ہے، پارا پارا ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آؤ
حدیث کی طرف، آؤ اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف، آؤ اللہ رب العالمین کی بہترین سنہرے واقعات کی طرف، آؤ ان صحابیات اور ازواج مطہرات کے ان بہترین صفات کی طرف جو اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر کارنامہ انجام دیے ہیں، اپنے بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنے سامنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ایسے تعلیم دو تاکہ اس کی زندگی سے بد امنی ختم ہو جائے، امن و آشتی آئے، کردار آئے، اخلاق کا پہلو آئے، بہترین مظاہرہ کر سکے، بہترین ڈیفنس کر سکے، اپنا مدافع کر سکے۔ کب؟ جب ان علم سے روشناس ہوں گے تب۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی ہماری بہنیں اور مائیں یہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ رب العالمین ان واقعات سے اپنے کردار کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔